خطے کی اس وقت صورتحال ہے اس پہ آبویسلی ہم لوگ بہت بڑی گہری نظر ہے اس کے اوپر. اگرچہ افغان عمل کی جو کامیابی ہے اس کے لیے ہم اپنا کردار بہت سنجیدگی سے ادا کر رہے ہیں. خاص طور پہ اگر میں بات کروں کہ جو پیس پروسیس ہے افغانستان کا اس کی معاونت میں پاکستان نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھ لینا ہوگا کہ ہم اس پورے پروسیس کے ضامن ہرگز نہیں ہیں اور اینڈ آف دا ڈے یہ فیصلہ افغان فریقوں نے ہی کرنا ہے کہ انہوں نے آگے کس طرح سے چلنا ہے. تاہم اس امریکی انخلاء کے بعد جو صورتحال بگڑنے کی صورت میں جو متوقع اثرات تھے جو ہم کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم نے بہت تیاری کی ہے اور ہم نے تمام ضروری سیف گارڈز جو کہ ہمیں اپنے ملک کی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے لینے ہیں وہ لے رکھے ہیں. وی آل انڈرسٹینڈ کہ افغانستان میں اگر بدامنی اور عدم استحکام ہوگا تو اس کا سب سے برا اثر تو پاکستان پہ ہی پڑے گا اور یہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں. اور اگر ایک پرامن افغانستان ہے تو اس میں بھی سب سے زیادہ سٹیکس پاکستان کی ہیں اور ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو امن ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اسٹیبلٹی اور پیس ان افغانستان اس کے ساتھ. تو اس ساری صورتحال کو سامنے دیکھتے ہوئے جو سیکیورٹی ڈومین میں جو ہمیں چیلنجز ہیں میں اسپیسیفک آن دیٹ کہ ایک طرف تو جو افغانستان میں فائٹنگ اور وائلنس کی وجہ کے نتیجے میں پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیموں کے باقیات اور سلیپر سیلز موجود ہیں ان کے دوبارہ فعال ہونے کا خدشہ ہے. اور دوسری جانب بلوچستان میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ریزیڈول تھریٹ کو بھی تقویت مل سکتی ہے اور وہاں موجود مختلف دہشت گرد گروپس جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کے بارے میں اب ہم بہت کلیئر ہیں کہ وہ کون ہیں ان کی مدد سے وہ آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری انفارمیشن ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں اور حالیہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان چیلنجز کے مقابلے میں جو میئرز ہیں وہ ہم نے بہت عرصے سے ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے جب افغان پیس پروسیس شروع ہوا اس سے بھی پہلے پریڈیٹ کرتا ہے ہماری ایفرٹس ٹو برنگ اسٹیبلٹی فرسٹ آن آر سائڈ اور ہمارا یہی خیال تھا کہ اس اسٹیبلٹی ریپلیکیٹ ہوگی دوسری سائڈ پہ. تو ہم نے ایز یو نو دہشت گردی کی ایک طویل جنگ لڑی ہے صبر آزما اور طویل اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اس میں بے مثال کامیابیاں ملی. ہمارے جو ہارڈ ارنڈ گینز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو کسی صورت میں رائے گاں نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے 2017 سے ویسٹرن زون مینجمنٹ کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ویژن کے مطابق بہت مؤثر اقدامات اٹھائے گئے. مغربی سرحد پر حفاظتی باڑ کی تنصیب آلموسٹ کمپلیٹ ہے. ہم نے تقریباً جو اگر صرف پاک افغان سرحد کی میں بات کروں تو 90% وہاں پہ فینس الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اور باقی بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی. پاک ایران بارڈر کے اوپر بھی فینسنگ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے. اسی کے ساتھ اس فینسنگ کے ساتھ ساتھ بارڈرز پر سینکڑوں فورٹس اور پوسٹ تعمیر کی گئی ہیں. بارڈر کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے. جدید بایو میٹرک سسٹم کی تنصیب کی گئی ہے وہاں پہ اور تمام جو پاک افغان بارڈر کے اوپر جو تمام غیر قانونی کراسنگ پوائنٹس تھے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور صرف نوٹیفائڈ کراسنگ پوائنٹس پر ابھی جو ان کو بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس صورتحال میں ہم نے اپنے نوٹیفائڈ کراسنگ پوائنٹس پہ بھی ریگولر ٹرپس وہاں پہ آگے پہنچانا شروع کر دیے بیکاز دا سچویشن ڈیمانڈس سو. اور اسی کے ساتھ ایف سی کی استعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے اور قبائلی اضلاع میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جب سے یہ مین سٹریمنگ ہوئی ہے فاٹا کی وہاں پہ بلوچستان میں بھی اور قبائلی اضلاع میں بھی پولیس اور لیویز کی جو ٹریننگ ہے اس کی بھی ہماری فوج جو ہے وہ نگرانی کر رہی ہے اور 40,000 سے زائد تقریباً پولیس جوانوں کو اور 7,000 سے زائد لیویز کی ٹریننگ کی گئی ہے. تو یہ پورا ایک کمپریہنسو سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دیکھیے یہ جو واقعات ہیں حال ہی میں جو ہوئے ہیں آبویسلی ان کا تعلق جو دوسری سائڈ پہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے ساتھ بالکل بنتا ہے. آلدو ان تمام میں نے شاید میں بتا نہیں سکا کہ اس وقت ہمارے جتنے آپریشنز کے نتیجے میں الحمدللہ پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر نہیں اور ان تمام نیٹ ورکس کی ان کی تمام کی لیڈرشپ جو ہے وہ اکراس افغانستان میں بیٹھی ہوئی اور ان کو پوری سپورٹ حاصل رہی ہے را کی اور این ڈی ایس کی. سو ابھی جو حالیہ تو کچھ واقعات آپ نے دیکھے ہیں جن کو کچھ لوگ سرچ بھی کہتے ہیں میں اگر اس کو تھوڑا سا ایک لائن میں ڈسکرائب کروں تو یہ ان کی ڈیسپریشن شو کر رہی.
अगर मई में से मैं लूँ डेट को, तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तकरीबन 150 से जायद वाक़यात मुख्तलिफ छोटे बड़े हो चुके हैं दहशतगर्दी के। इसी दौरान कबायली अजला और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7,500 से जायद ऑपरेशन किए, और इनमें IBOs हैं, इसमें कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हैं, इसमें एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन शामिल हैं, और इन ऑपरेशन में अभी तक 42 जो दहशतगर्द हैं उनको अभी तक हम मार चुके हैं। हमारे अपने भी कई जवान और ऑफिसर्स शहीद और जख्मी हुए हैं। लेकिन इसमें मतलब मैं यहाँ पे इसको खास तौर पे बताना चाहूँगा कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है मुल्क दुश्मन अनासर की मुकम्मल सरकोबी के लिए हर तरह तैयार और पुरज़, और अमन और तरक्की के दुश्मनों को इंशाल्लाह हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। एंड लेट मी अश्योर यू कि हम इस वक्त जिस तरह से ऑपरेशंस कर रहे हैं ये बहुत प्रोएक्टिव और एग्रेसिव तरीके से वी आर गोइंग आफ्टर देम, दे आर ऑन द रन राइट नाउ। और जब आप एग्रेसिव होते हैं, व्हेन यू गो आफ्टर देम, तो ऑब्वियसली एग्रेसिव पोस्चर में कैजुअलिटीज अपनी भी होती हैं, और इसी दौरान हमारी जो कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहादुर ऑफिसर्स और जवान इन दहशतगर्दों को खत्म करने तक दम नहीं लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे ऑफिसर्स आर लीडिंग ऑल द ऑपरेशंस फ्रॉम द फ्रंट, और एंड यू कैन सी कि किस तरह से ये प्रोग्रेस चल रही है। एंड वी आर गोइंग आफ्टर देम एंड इंशाल्लाह विल नॉट लेट देम हैव एनी रिस्पेक्ट। अफगानिस्तान के बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेसर सेड द बेटर इट इज। जिस तरह से वहाँ पे रहा, मैं पाकिस्तान के बारे में ये जरूर बता सकता हूँ आपको कि जो पिछले 20 साल में पूरी कौम की सपोर्ट के साथ हमने जो दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, उसमें हमने मोर देन 86,000 कुर्बानियाँ दी, 86,000 से ज्यादा, और मजमूई तौर पे शायद 152-153 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाया हमने, हमारी इकोनॉमी ने। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमने हजारों ऑपरेशन किए। अगर उसका एक रफ फिगर अराउंड मेरे ख्याल में 1300 से ऊपर ज्यादा बड़ा बनता है, छोटे और बड़े ऑपरेशन को अगर मैं बात करूं। 46,000 से ज्यादा मुरब्बा किलोमीटर का इलाका हमने दहशतगर्दों से पाक किया। तमाम पाकिस्तान में तमाम नो गो एरियाज खत्म कर दिए। इस दौरान 18,000 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। कोई 450 टन से ज्यादा बारूदी मवाद जो है वो हमने तहवील में लिया, और अब तक हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में IBOs हो चुके हैं। इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से ही कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। रद्दुल फसाद जब हमने शुरू किया, रद्दुल फसाद का जो बुनियादी विजन भी यही था कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का प्रोगेटिव है। यही विजन था जिसके तहत जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज पे ये रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू करवाया, और काइनेटिक डोमेन के साथ साथ हमने लीगल लॉफेयर डोमेन में भी इंतहाई मौसर इक़दाम उठाए। दहशतगर्दी की मुआवनत और सहूलतकारी के सद्देबाब के लिए कानून साजी हुई पाकिस्तान में, और इसके अलावा दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की मुआवनत और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार रहा, जो तामीरी किरदार रहा, उसको एक्सेप्ट किया, उसको एक्नॉलेज किया है। और यही चीज अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, जो मुकम्मल खात्मा जो हमने दहशतगर्दों का किया है, ये जो मगरबी सरहद की फेंसिंग है वो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है जितनी पाकिस्तान के लिए। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको फेंस ऑफ पीस कहा है। ये किसी को डिवाइड नहीं कर रही, ये फेंस पीस को प्रमोट करेगी इंशाल्लाह, और जो गलतफहमियां हैं उनको खत्म करेगी। जो हमारे इक़दामात हमने अपनी साइड पे लिए, और पाकिस्तान में जो बदअमनी फैलाने वाले अनासर हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करते हैं, और इंशाल्लाह ना हम अपनी सॉइल किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, और ना हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी और की सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल। देखिए, हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है, और उन्होंने उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल भी किया है। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने हिंदुस्तान में की, उसका एक बहुत बड़ा मकसद यही था कि वहाँ पे अपने कदम जमा के वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकें। और इस वक्त जो हमारे पास उसके शवायद भी हैं, हमने कुछ अर्सा पहले आई थिंक लास्ट ईयर नवंबर में एक डॉसियर शेयर किया था नेशनल कम्युनिटी के साथ, जिसमें तमाम शवाहिद के साथ हमने बताया किस तरह से हिंदुस्तान ने वहाँ पे अपनी मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को यूज करके
ایون جو جو پاکستان دشمن جو وہاں پہ آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہیں، ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے مختلف دھڑے ہیں، ان کو بھی انہوں نے دوبارہ ری آرگنائز کیا اور تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا کہ پاکستان کو اس سے نقصان پہنچایا جائے. 62 کیمپس ان کے وہاں پہ موجود تھے. لیکن ابھی جو سچویشن جیسے نظر آ رہی ہے، انڈینز کی طرف سے جو سگنلز جنریٹ ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، جس طرح اس پورے پروسیس کے اوپر وہ کامنٹ کر رہے ہیں، اٹ از ویری ویری ویزیبل کہ دے آر فرسٹریٹڈ. فیل کہ ان کی جو اپنی ان کا انفلوئنس اب یہاں پہ اس طرح سے نہیں رہ سکے گا ان بدلتے ہوئے حالات میں، مگر یہ ظاہر ہونا چاہیے سب کے لیے کہ آئی تھنک اس پورے پروسیس میں سب سے بڑا اسپوائلر اس وقت انڈیا. انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ آپریٹ کرتی ہیں اور خاص طور پہ گرے زونز میں آپریٹ کرتی ہیں. تو میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کے امن کا بہت زیادہ دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو، اور اگر افغانستان میں امن اور اسٹیبلٹی ہوئی، whoever sits in کابل، کوئی سے فرق نہیں پڑتا. اگر افغانستان پرامن اور اسٹیبل ہے تو آبویسلی انڈیا کے لیے وہاں سے آپریٹ کرنا بہت مشکل ہوگا پاکستان کے خلاف، اور دیٹ از وائی وہ اس سارے پروسیس کو سبوتاج کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. دس از ایبسلیوٹلی رانگ، اور بہت انہوں نے بیس لیس قسم کی سچویشن کی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. آلدو اس کو فارن آفس نے کلیریفائی کر دیا ہے، لیکن میں اس کو بالکل پورے وثوق سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی اقدام نہیں ہو. تمام ممالک اپنے ٹیریٹری کے اندر اپنے طریقے سے ایکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہی حق افغانستان کو بھی حاصل ہے، اور پاکستان ایئر فورس نے کوئی اس قسم کی کانورسیشن ان کے ساتھ نہیں کی ہے. They are operating on their side. They are still operating on their side. اور there is no truth to this thing. This is absolutely false, absolutely wrong. اور ہم تو انٹرنیشنل نارمس کو ہم نے بھی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ان کو بھی رکھنا ہے. ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ ان کو مطلب جس قسم کا الزام انہوں نے لگایا اس کے بارے میں تو مطلب میں صرف اس کو ڈینائی کروں گا. تو ہم تو یہاں تک ہم نے کیا ہے کہ اس مہینے کے شروع میں کچھ افغان سولجرز 40 کے قریب ANA کے سولجرز جب وہاں پہ لڑائی چل رہی تھی اکراس، تو دے کیم ٹورڈز پاکستان سائڈ، اور انہوں نے ہم سے کہا جی کہ ہم آگے ہیں. تو وی ہیلپ دیم، وی ریسپیکٹڈ دیم، ان کو کھانا دیا، ان کو گفٹ دیے، اور پھر افغان گورنمنٹ کو بتا کے بارڈر پہ باجوڑ ایجنسی میں یہ ہوا، وہاں پہ ان کے باجوڑ ضلع میں ہوا، ان کے حوالے واپس کر دیا، اور ان کو عزت کے ساتھ ایز اے سولجرلی پروٹوکال. So we have always followed the international norms and customs. So اس چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کرم ایجنسی میں جو I think 26 جون کو شاید کچھ مزدوروں کو اغوا کیا گیا تھا. 16 مزدور تھے، ان میں سے 10 کو انہوں نے اگلے دن چھوڑ دیا، اور ایک مزدور کی انفارچونیٹلی ڈیڈ باڈی ملی. 5 مزدوروں کی جو رہ گئے ان کی بازیابی کے لیے وہاں پہ آپریشن کیا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، اور آئی تھنک 13 جولائی کو ان میں سے ہم نے 3 دہشت گردوں کو مار دیا اس آپریشن کے دوران. اور اسی آپریشن کے دوران ہمارے 2 سولجرز، ایک کیپٹن باسط اور ایک سپاہی بلال، ان کی شہادت بھی ہوئی. بٹ ڈسپائٹ دیٹ وی کنٹینیوڈ دیٹ آپریشن، اور الحمدللہ ہم نے وہ 5 جو لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی بازیاب کرا لیا. اور ابھی تک باقی ماندہ دہشت گرد جو اس علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھی ابھی تک کارروائی جاری ہے، اور انشاءاللہ ویل ٹیک دیم آؤٹ. پاکستان فوج نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہم انشاءاللہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، مسئلہ کشمیر کی ڈائمنشن اور ہے، اٹس اے ویری ڈفرینٹ پرابلم، اور میں نہیں سمجھتا کہ آف کورس اس وقت دنیا کی توجہ افغانستان پہ ہے، اور جب سب سے پہلے تو اس کو سیٹل کرنا ہے، اس ریجن کو پرامن رکھنے کے لیے افغانستان کا پیسفل ریزولوشن اس ایشو کا بہت ضروری ہے. بٹ کشمیر اسٹیز ویئر اٹ از، اینڈ کشمیر کی اپنی ایک ڈائمنشن ہے اس تنازع کی، اور اس تنازع کو ہم انشاءاللہ ہر لیول پہ، ہر فورم پہ پاکستان ریز کرتا رہے گا.